السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیکا نثار. ناظرین، آج ہمارے لیے ایک بڑا افسردہ قسم کا دن ہے، ہم صحافتی برادری کے لیے اور اوور آل پاکستانیوں کے لیے بھی، کیونکہ ایک بڑے صحافی اور بڑے شخص کی وفات ہوئی، اور وفات ایک طبعی موت ہو تو بات الگ ہوتی ہے. ان کو قتل کر کے شہید کر دیا گیا، یعنی ان کو مرڈر کر دیا گیا کینیا کے اندر. اور بہت سارے سوالات، مطلب آج ارشد شریف چلے گئے ہیں لیکن بہت سارے سوالات چھوڑ گئے ہیں. آج ان کا جنازہ تھا اور جنازہ دیکھنے والا تھا، ایک ایسا جنازہ جو کہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. لاکھوں لوگ تھے، اور صرف اسلام آباد میں نہیں، مختلف اور شہروں کے اندر بھی ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی. آج ارشد شریف اس قبرستان جو کہ H11 کا قبرستان، جس کے اندر ان کے والد، ان کے بھائی موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، اس کے اندر دفنا دیے گئے. ارشد شریف، اگر میں پرسنلی بتاؤں، میرا ان سے ملاقات رہی اور انہوں نے میرے ساتھ ایک کورس بھی کیا. ایک ایسا کورس تھا جو کہ اسٹریٹجک اینڈ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے تھا، ایرونز. اس کے اندر وہ میرے ساتھ تھے. اس سے پہلے ہماری اکثر اوقات ملاقات ہوا کرتی تھی، بہت ساری بریفنگز کے اوپر، بہت ساری مختلف جگہوں پر، ویسے بھی فون کے اوپر بات ہوا کرتی تھی. بہت سارے ان کے قریبی دوست ہیں، جس کے اندر کاشف عباسی صاحب موجود ہیں، محمد مالک موجود ہیں، عامر متین صاحب موجود ہیں، رؤف کلاسرا صاحب موجود ہیں. ان کے پروڈیوسر، جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ARY کے عدیل راجہ، اور ان کی ٹیم کے ایک اور ممبر علی، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بہت قریب تھے ارشد شریف صاحب کے. تو وہ تو ویسے ہی غم سے نڈھال ہے، لیکن صبر کو تھامے ہوئے ہیں. مطلب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں، میں پچھلے کچھ 2 دن سے جا رہی ہوں، ابھی اس ولاگ کے بعد بھی میں ارشد شریف صاحب کے گھر ہی جاؤں گی، لیکن صبر کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو قابو کیے ہوئے ہیں، ضبط کیے ہوئے ہیں. ان کی فیملی بھی بے انتہا صبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ان کی والدہ، ان کی وائف، ان کی دوسری اہلیہ، تمام کے تمام جو ہے وہ اس ٹائم پر افسردہ بھی ہیں آف کورس. لیکن آج مجھے ایک ریگریٹ ہے، اور وہ ریگریٹ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب سے میری لاسٹ ملاقات جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک اکانومی کے اوپر سیمینار تھا. وہ سیمینار میریٹ میں ہوا تھا. وہ سیمینار کے اندر وہ سپیچ دے رہے تھے، اور میں وہاں ایز اے جرنلسٹ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنے آئی واز پریزنٹ ہے. اور وہاں انہوں نے ایک تو کیسز کے حوالے سے آواز بلند کرنے پہ میرا شکریہ کیا کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اور میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتانی ہیں، اور آپ میرے دفتر ہیں، چائے کی پیالی پہ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. وہ کچھ ہوا اس طرح سے کہ ملاقات نہیں ہو پائی. کبھی میری طرف سے ڈیلے ہو گیا، کبھی ان کی طرف سے ڈیلے ہو گیا، لیکن ہمیشہ یہی بات. اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں بعد معاملات بڑے عجیب و غریب سے ہو گئے، بڑی عجیب سی اس نے ٹرن لے لی، اور ارشد شریف صاحب کو اس ملک سے جانا پڑ گیا. ان کا ایک میسج میرے پاس موجود ہے، وہ میرے لیے، کیونکہ obviously I used to learn a lot from him as well. ہمارے سینئر تو ہے ہی ہیں، ایک اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی تھے. ابھی تھے کہنا میرے لیے بڑا مشکل اس لیے ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھیوں کے لیے تو اور بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہوگا. اس لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ارشد شریف کو تھے کی فارم میں سوچنا بڑا امپاسبل ہے. ٹی وی کے اوپر تو وہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن عام زندگی کے اندر ایک زیادہ تر عام لوگوں کے ساتھ خاموش طبع قسم کے شخص تھے. ان کا ایک میسج میرے سامنے، وہ کہتے ہیں مجھے، Admire you for your leadership and organizational skills. You are a star. The future is yours. All the best as always. ارشد شریف صاحب، ابھی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے توقعات لگائی تھیں اس بات کی کہ میں صحافتی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحافت کو آگے لے کر بڑھوں گی، ایک آبجیکٹو جرنلزم کو آگے لے کر بڑھوں گی، اور لیڈرشپ کیپیبلٹیز کے ساتھ آگے بڑھوں گی، وہ تو وعدہ میں آپ سے پورا کروں گی. لیکن آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ پریس بریفنگ ہوئی، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، جواب کوئی نہیں ہے. ارشد شریف صاحب کی ڈیتھ کے بارے میں، کیسے ہوا، کیوں ہوا، دونوں گاڑیوں کو، ایک مرسیڈیز کو، ایک لینڈ کروزر کو کیسے آپس میں کنفیوز کر دیا، کینین پولیس نے گولی اندر سے شوٹ کی گئی، فائر کی گئی، یا باہر سے، اور اگر گولی باہر سے فائر کی گئی تو شیشے کے اوپر تو تقریباً 2 گولیاں ہیں، اور باقی ساری گولیاں تو ادھر ادھر کی ہیں. تو یہ کیسے ارشد شریف صاحب کو کیوں ہٹ کی، ڈرائیور کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا گیا، ٹائر کو کیوں نہیں برسٹ کیا گیا، انسٹیڈ آف یہ کہ بندے آپ جو
ہیں وہ شہید کر دیں. بہت سارے سوالات, کیا کینین پولیس نے کیا یا کوئی ڈیتھ اسکواڈ تھا, بہت سارے سوالات ہیں, جواب کوئی مل نہیں رہا. آج ایک امپورٹنٹ پریس بریفنگ ہوئی, اس کے اندر کچھ جواب تلاش کرنے کی کوشش کی. ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں وہاں موجود تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تو پہلے ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ ایک بہت ہی پائے کے جرنلسٹ اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات بہت تھیں. انہوں نے کیا فرمایا وہ سنیے گا. ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک آئیکن تھے. سیاچن ہو, قبائلی علاقہ جات ہوں, فوجی مشقیں, آپریشن ایریا, لائن آف کنٹرول, ارشد شریف صاحب کے پروگرام جرنلزم کی دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سلسلے میں کسی قسم کا ابہام اور قیاس آرائی پیدا نہ ہو اور قوم سچ جان سکے. ان سے میں نے بھی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے سوال کیا, اور وہ سوال کے آخر میں میں نے یہی ایڈ کیا کہ جو سوال ہیں ان کے جوابات ان کی فیملی, ان کے فرینڈز, ان کے کولیگز, ہم جرنلسٹ کمیونٹی ڈیزرو کرتی ہے. تو ان سوالوں کے جواب کیا آپ دینا چاہیں گے, وہ سوال بھی سنیے گا. ہم ارشد شریف کی وفات پہ بہت سارے سوالات سن رہے ہیں, حکومت کی سمت سے بھی ہمیں سوالات سننے کو مل رہے ہیں, جوابات بڑے کم ہیں, بہت کم تعداد میں ہیں. آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں بڑے پرٹیننٹ, بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان سوالات کے پیچھے جوابات بھی کچھ حد تک آپ کو معلوم ہیں. آپ نے 4 نام لیے, خرم احمد, وقار احمد, سلمان اقبال جو کہ ایئر وائی کے سی ای او, اور عماد یوسف. ان کا آپس کا کنیکشن, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو خرم احمد اور وقار احمد کی بالخصوص بات کی ہے, اس کے حوالے سے آپ کے پاس جو اطلاعات ہیں, would you be able to share that with us تاکہ کچھ کلیئرٹی آئے فیملی کو بھی, دوست احباب کو بھی, اور جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی. جس طرح کہا کہ it is too early to say anything on that. Yes, we have information. لیکن اس وہ انفارمیشن ابھی اس فارم میں نہیں ہے کہ اس کو آپ سب کے سامنے رکھا جا سکے. دیر آر کنیکشن, سب کچھ ہے, اس کو تھرو پراپر مینس انکوائر کر کے, اسٹیبلش کر کے, فیکٹس کو اسٹیبلش کر کے, اور اس کے بعد سامنے لایا جائے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ اب تک کی جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اور جن کو ہم بڑے وثوق کے ساتھ جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے, ابھی ہم نے وہ شیئر کی ہے. کنیکٹنگ دا ڈاٹس ول ٹیک سم ٹائم, دے آر بینگ کنیکٹڈ, اینڈ اسی لیے میں نے یہ سوالات اٹھائے کہ ان سوالات کے جواب کے بغیر ایک لاجیکل کنکلوژن تک ہم نہیں پہنچ سکتے اس انسیڈنٹ کے بارے میں. اینڈ دیٹ از آل آئی ووڈ لائک ٹو سے رائٹ ناؤ. ارشد شریف صاحب کے بارے میں جو سوال تھا وہ آپ کے سامنے تھا, جو کانفرنس کے اندر بات ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے تھی, اور جو جنازہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. اب ہم ان کے لیے 2 کام کر سکتے ہیں, ایک تو دعا کرتے رہیں ان کے بلند درجات کی, دوسرا یہ کہ انکوائری جو ہو اس کے اوپر نظر رکھیں, اس کے اندر انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے, جو کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بولا, اور بڑی اچھی ڈیمانڈ تھی یہ کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس انٹرنیشنل ہوں یا جرنلسٹ ہوں جو کہ انڈیپینڈنٹ آبجیکٹیو ہوں, جو کہ ایسے ہوں جو کہ بالکل کنٹروورشل نہ ہوں, ان کو ایڈ کیا جائے. اب دا بال از ان گورنمنٹس کورٹ, کیا وہ اس انکوائری کو صاف شفاف طریقے سے اور اس طریقے سے آگے لے کر جائے گی جس طریقے سے فیملی چاہتی ہے, ان کے دوست احباب چاہتے ہیں, جس طریقے سے ہم جرنلسٹ کمیونٹی چاہتے ہیں, جس طریقے سے ہم ان کے جاننے والے چاہتے ہیں. ہمارا بھائی تو چلا گیا, لیکن انکوائری سامنے آنی چاہیے, اس کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے اور ایکشن ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ بہت خیال رکھیے گا. ایک اور ویڈیو کے ساتھ تھوڑی دیر میں پیش ہوں گی. اللہ حافظ.